آپ بھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو بالکل یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ درست ہو سکیں اور آپ بہترین انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اور کائنڈلی اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آئیے تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 5 ہے جو کہ تنوین کے متعلق ہے۔ اب ہم جانیں گے تنوین کیا ہے، تنوین کس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے، اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے، اس کو پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جس طرح ہم نے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کی تھی، یعنی حرکات کی، اس سے پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ مزید آپ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو سکے۔ تو زبر، زیر اور پیش، جس طرح ہم نے پڑھا تھا، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور پیش بھی حرف کے اوپر۔ اسی طرح جو دو زبر ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر، دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے، اور جو دو پیش ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور جس حرف کے اوپر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تجوید میں اس کو کیا بولیں گے؟ تنوین بولیں گے۔ اور جس حرف کے اوپر دو زبریں ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس کو ہم منون کہتے ہیں۔ آسان الفاظ کے اندر جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اب اس کی آواز کس طرح سے ہوگی، اس کو پڑھا کیسے جائے گا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ تنوین نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح نون ساکن ہوتا ہے نا، اینڈ پہ یہ نون کی آواز دیتا ہے آخر میں، جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اور اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ کیسے؟ جس طرح حمزہ، دو زبر ان۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ حیران ہوں گے کہ یہ الف کو میں حمزہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اگر نہیں پتا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یعنی حرکات میں سے کچھ آ جائے یا تنوین میں سے دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ، دو زبر ان، حمزہ، دو زیر ان، حمزہ، دو پیش ان، ان ان ان۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں جب ہم نے جوڑ کرنے ہیں، جب ان کے ہجے کرنے ہیں تو اس طرح سے پڑھنا ہے، جس طرح میم، دو زبر من۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب تنوین کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اینڈ پہ نون کی آواز آتی ہے، جس طرح میم، دو زبر من، میم، دو زیر من، میم، دو پیش من، 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 من۔ اسی طرح ہے لام، دو زبر لن، لام، دو زیر لن، لام، دو پیش لن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے با کو لے لیں، با، دو زبر بن، با، دو زیر بن، با، دو پیش بن، 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 بن۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب آپ نے تنوین کو پڑھنا ہے تو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہجے کرتے وقت، جوڑ کرتے وقت آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ یعنی کیسے، اس کی مثال کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہ ہمارے سامنے تا، دو زبر تن، تو اس کو تا الف نہیں پڑھیں گے، تا الف دو زبر تن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو تا دو زبر تن پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ہے آگے
تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 تن. آگے ہے تو. اچھا یاد رکھیں تا اور توا میں آپ نے فرق کرنا ہے. یہ توا ہے, تو دو زبر تن, تو دو زیر تن, تو دو پیش تن, تن تن تن. جو پہلا تھا وہ تھا تن تن تن, اور یہ ہے تن تن تن. یعنی تا اور توا میں آپ نے فرق کرنا ہے, دونوں کو الگ الگ آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح آگے جو ہے زا, زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے مخرج جو اس کا ہے اس حوالے سے آپ نے اس کی آواز نکالنی ہے. اور آگے ہے ذال. زا اور ذال میں فرق ہے. جب آپ نے زا پڑھنا ہے تو سٹی کی آواز ہے, جس طرح زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن. مگر جب آپ نے ذال کو پڑھنا ہے تو اس کو آہستگی کے ساتھ, جو آپ کی زبان کی نوک ہے یہ دونوں دندان کے درمیان پہ لگے, جس طرح را دو زبر زن, ذال دو زیر زن, ذال دو پیش زن, زن زن زن. اسی طرح ہے آگے ذا, یہ ذا ہے, ذا دو زبر زن, ذا دو زیر زن, ذا دو پیش زن, زن زن زن. دود دو زبر دن, دود دو زیر دن, دود دو پیش دن, دن دن دن. تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے تنوین کو اچھے سے پڑھنا ہے. آگے سا دو زبر سن, سا دو زیر سن, سا دو پیش سن, سن سن سن. سن سن سن, سن سن سن. سین اور صاد میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے. یہ سن ہے, سن سن سن, اور یہ والا ہے سن سن سن. اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد کون کن کن, اور جو دوسرا کاف ہے اس کو آپ نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. قن قن قن. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آگے ہا ہے, اس میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے, ہن ہن ہن. اور جو دوسرا ہا ہے اس کی آواز آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنی ہے. ہن ہن ہن, ہا دو زبر ہن, ہا دو زیر ہن, ہا دو پیش ہن, ہن ہن ہن. تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی. تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, اور اگر نئے ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا.